اگر میری آپ نہ مانیں گے تو کچھ نہیں جاتا آپ کا، اور نبی کی امی کی اگر نہیں مانی تو کچھ نہیں رہتا آپ کے پاس۔ پھر بات نبی کی امی کی ہے، فرماتی ہیں 5 مہینے گزر گئے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، مجھے مبارکباد دیتا رہا۔ 5 مہینے کے عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن حضرت عبدالمطلب کعبے میں طواف کر رہے ہیں۔ عرب کا دستور یہ تھا، کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو 1 سال تک عورت سوگ منایا کرتی تھی، 1 سال تک سوگ منایا کرتی تھی۔ سوگ میں کیا تھا؟ خوشبو نہیں لگانی۔ مطلب کی آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ زرد، بدن سرد ہو گیا، گردن جھکی، کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہم نہیں کہہ رہے، پورے مکے کی عورتیں کہہ رہی ہیں۔ کہا ایسی کون سی چیز تم نے آمینہ میں دیکھی ہے جو میری آمینہ سوگ نہیں منا رہی ہو؟ کہنے لگے مکے کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ آمینہ وہ عطر لگا کے جاتی ہے جو مکے کے بڑے بڑے سردار گھرانوں میں عطر نہیں ملے گا، ایسا عطر آمینہ لگا کے گلیوں سے گزرتی ہے۔ فاطمہ آج آمینہ کی وجہ سے میں شرمندہ ہو گیا ہوں۔ کہا سرتاج بات کیا ہے؟ کہنے لگے جاؤ آمینہ سے جا کر کے پوچھو اس نے میرے عبداللہ کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا ہے، یہ عطر کیوں لگا رہی ہے، خوشبو کیوں لگا کے جا رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت فاطمہ نبی کی دادی نے یوں ہاتھ جوڑے، کہنے لگی عبدالمطلب میری اوقات نہیں ہے میں آمینہ سے جا کے سوال کر سکوں۔ کہا کس لیے؟ کہا کچھ دن پہلے یہی خیال میرے دل میں آیا تھا، میں گئی تھی پوچھنے کے لیے اور میں نے جا کے صرف لفظ آمینہ کہا تھا، اگلی بات تک نہیں کہی تھی۔ اس کی پیشانی سے نکلا، میری پیشانی سے ٹچ ہوا، میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی تھی۔ کہا مجھ میں اوقات نہیں ہے میں اس سے جا کے یہ بات پوچھ سکوں۔ عبدالمطلب خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ کہتے ہیں میں مرد ہوں، تم جا کے خود پوچھو۔ کہا پھر ایسا کرو دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ اب ذرا غور کرنا، حضرت عبدالمطلب آ رہے ہیں، ساتھ میں آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ نبی کی دادی آ رہی ہے۔ جیسی آئی ہے نبی کی امی اپنے گھر کے اندر ہے، دیکھا سسر آ رہے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ادب تھا سسر کا، ایک کونے میں سمٹ کے کھڑی ہو گئی۔ سسر آئے ہیں، سلام کیا۔ آج گھروں کے حالات آپ دیکھیے، آج سسر بہووں کو فرینڈ بول رہے ہیں کہ یہ تو میری دوست ہے، یہ میری فرینڈ ہے۔ فاخر ظالم، تجھے حیا تک نہیں آئی، تیری زبان کیسے چل جاتی ہے؟ بیٹی کو فرینڈ بول رہا ہے، گلے میں ہاتھ ڈال کے دوستی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آؤ بہووں تم بھی حیا سیکھو، نبی کی امی سے ادب سیکھو۔ جیسی سسر گھر میں آئے ہیں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، سمٹ کے کونے میں آ گئی۔ بابا آ گئے ہیں، جیسی آئے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں عبدالمطلب فاطمہ کا جی کا اس آمینہ سے پوچھو اس نے میرے بیٹے کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، پوچھنا تو چاہتے تھے لیکن سہارا حضرت فاطمہ کا تھا بیچ میں۔ اتنا سنا حضرت آمینہ کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی ہے ابا کیا کہہ رہے ہو، کیا میں نے عبداللہ کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے؟ کہتے ہاں بیٹی بتا تو سہی، کیا تجھے میرے بیٹے کی جدائی کا درد نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا، چیخ نکلی سیدہ آمینہ کی، رو کے کہتی ہے ابا آج تم نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، کون سمجھ سکتا ہے میرے درد کو؟ جب سے عبداللہ گئے ہیں میری زندگی اجڑ گئی ہے، جب سے عبداللہ گئے ہیں میری خوشیاں روٹ گئی ہیں، جب سے عبداللہ گئے ہیں میں نے کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا ہے، جب سے عبداللہ سے جدائی ہوئی ہے چین سے سوئی تک نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، یہ عالم تھا۔ کہا بیٹی اگر سوگ منا رہی ہو تو بتاؤ خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ اتنا سننا تھا، کہتی بابا ایک راز تھا میرے سینے میں، ایک درد تھا میرے سینے میں، میں چاہتی تھی یہ راز کسی سے بیان نہ کروں، یہ راز کسی سے نہ بتاؤں۔ کہا بیٹی کون سا راز؟ کہا ابا جی آج آپ نے پوچھ لیا ہے، آپ کی ناراضی کے ڈر سے بتانا پڑ رہا ہے۔ بابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، کوئی عطر نہیں لگایا ہے، آپ کے بیٹے کا سوگ منانا نہیں چھوڑا ہے۔ کہا بیٹی اگر عطر نہیں لگایا ہے تو تیرے بدن سے یہ خوشبو کے جھونکے کیوں آ رہے ہیں؟ جدھر سے تو گزرتی ہے وہ عورتیں تیرے تذکرے کیوں کر رہی ہیں؟ تب حضرت آمینہ نے کہا تھا ابا جی سچائی یہ ہے کہ میں نے عطر نہیں لگایا ہے، خوشبو نہیں لگائی ہے، بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں بھی خوشبو سے مہک جایا کر۔